جی ناظرین، میں ہوں محمد سعید کنسدوی اور میرا چینل ہے لیگل کنسلٹنسی یہ سعید کنسدوی۔ اس وقت ہم لالا عیدل خان کے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ آپ اکثر ان کو ٹی وی پہ مختلف یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھتے ہیں۔ کل ایک جلسہ ہوا ہے چار سدا کے پی کے میں، اور فیاض سلار صاحب نے یہ ہے، اس کی پارٹی کا نام ہے مزدور کسان پارٹی کے پی کے۔ تو اس حوالے سے پوچھیں گے لالا جی، کل مزدور کسان پارٹی کے پی کے کا جلسہ ہوا ہے چار سدا میں، فیاض سلار صاحب نے سب کو للکار دیا، تو اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بہت شکریہ سعید قدوزئی صاحب، یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی چینل پر اتنا سینئر سیاستدان کے سامنے بات کر سکوں۔ یہ میرے لیے بہت عزت اور اعزاز کی بات ہے، اپنی مہربانی۔ یہ جو سالار صاحب ہے، اس کا تاریخ آپ کو بتاؤ، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں بنا تھا مزدور کسان پارٹی، اور بڑا زور شور افضل بلے صاحب اس کا سربراہ تھا، اور اس کا والد جو ہے نا فیاض کا سالار محمد شالی، اس میں بہت آگے تھا۔ اب یہ نوجوان جو ہے نا وہ مزدور نے اور غریب، وہ بہت غریب آدمی ہے، ہمارا سے بھی بہت غریب ہے، لیکن وہاں کے غریبوں نے ان تمام علاقے کے خان خوانین کو، سیاستدانوں کو للکار کے اس کو منتخب کیا۔ یہ تحصیل تنگی کا ناظم ہے، اور یہ ہر جگہ پر اس کو لوگ اپنے زبان میں 1122 بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر مشکل بندگڑی میں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا جو لال جھنڈا ہے، ایک تو لال جھنڈا عوامی مسلم پارٹی کے پہ اسٹار لگا ہوا ہے مزدور کسان پارٹی، اس کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ کل میں خود حیران ہو گیا کہ وہاں جب اس نے تقریر شروع کیا تو وہاں نے کہا کہ آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ 1 فن ایجنڈا ہے، اور اس نے یہ تمام ملک کے جو طاقتور حلقے ہے، وہ جتنا بھی ہے پاکستان کا، اللہ کے بعد جتنا طاقتور طبقے، ان کو انہوں نے میسج دیا کہ یہ جو میرا 35,000 روپ تو مجھے ملا ہے، لیکن میرے ساتھ 35-36,000 خاندان ہیں، ان کا پرزور مطالبہ ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو دو پہلوان، اس کا پشتوں میں جو تقریر کر رہا تھا جو آپ کو آدھا سمجھ آئے، اس نے کا طریقہ اور قانون یہ ہے کہ جب دو پہلوان مقابلہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ کھلا چھوڑتے ہیں، اور دونوں کو عوام کے سامنے بااختیار کرتے اور چھوڑتے ہیں، وہ دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے اور پھر مقابلہ کرتے، اور پھر عوام کا فیصلہ ہے کہ کون جیتے کون ہارتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس وقت میرا نظر میں دو پہلوان بڑے ہیں، ایک عمران خان اور ایک نواز شریف ہے، یہ باقی چھوٹے چھوٹے پہلوان ہیں۔ اس نے کہا دنیا کا کوئی طریقہ نہیں ہے بقول فیاض سالار کا، اس نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں مانتے کہ ایک کیا نام ہے پہلوان کا آپ نے ہاتھ پاؤں باندھا ہوئے اور دوسرا پہلوان کو آپ نے منگوا کے، اور اس کے ہاتھ میں یہ وہ کہہ رہا تھا، میں نے پہلے بار سنا بڑا انجوائے بھی کیا کہ آپ نے اس کو منگوا کے اس کے ہاتھ پہ کبوتر بٹھا کے اور آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ بھائی یہ آپ کا اگلا پہلوان ہے اور یہ جناب کشتی لڑے گا اور یہ جیتے گا۔ اس نے کہا یہ عوام کو منظور نہیں ہے، کیونکہ عوام باہوشیار ہے، عوام با اختیار ہے، فوج کا اپنا ایک رول ہے، وہ سپریم رول ہے، تمام پاکستان کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور بڑا مقام ہے وہ فوج کا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا اعلیٰ مقام جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا ہے، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، جب ہمارا لڑائی جھگڑا قتل غارت ہو جاتے تو ہم وکیل کا سہارا نہ لے، ہم عدالت کا سہارا نہ لے تو پھر ہم کدھر جائیں، ہمارا تو رستہ ہی بند ہو جاتے۔ تو ہم جو آپ سے انصاف مانگتے ہیں وکیلوں سے یا ججوں سے، تو اس کو برا نہ منائے، ہمارا پاس دوسرا آپشن ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو ہم فوج کو کہتے ہیں کہ فوج جو سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم غیر جانبدار ہے کیونکہ آپ سپریم ہیں، تو اب سپریم ہے تو سپریم میں سپریم ہی رہنے۔ دوسرا اللہ کے بعد آپ کے آسرے پر ہم نے اس خطے کے اوپر عزت اور غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، وہ ہم تب جی سکتے کہ ہم اور آپ ایک ہو، پاکستانی عوام اور فوج عدلیہ اور تمام سیاستدان ایک پیج پر ہو۔ لیکن یہاں میں وکیل صاحب آپ اگری کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمارا جو ملکی سیاستدان ہے ان میں کمزوری بڑا ہے، یہ جب آ جاتے غیر ضروری کسی کو تقریر کر کے، غیر ضروری کسی کو للکار کے، غیر ضروری کسی کو جناب برا بلا کر کے، تو انسانی خون میں شیطان تو شامل ہے، وہ بھی پھر اسی طرح یہ اور جمہوریت تب میں اس ملک میں دنیا مانے گا، اور میں خود ایک مزدور
आदमी हूँ, मजदूरों के लिए मैंने 40-45 साल काम किया। जो इंसाफ पे मबनी फैसला न हो, वो आज कल खुदा की कसम 7-8 साल के बच्चे औरतें भी नहीं मानेंगे। और जो इंसाफ पे मबनी फैसला हो तो अल्लाह की कसम है, लोगों को दिल से दुआ निकलते हैं। और हकीकी जमहूरियत तो उसको बोलते हैं जो अवाम की ऊट से मुंतखब हो क्या है, उसमें कोई बंदा डंडी न मारे, किसी किस्म का ये जो आप लोग टेक्निकल बातें बाद में करते हैं, फार्म बे उधर चला गया और फार्म 14 इधर चला गया और फलाना इधर चला गया, अवाम को कंफ्यूज करते हैं। तो मैं तमाम सियासतदानों से इसलिए आप गाली गलौज करके लोगों को आपस में लड़ा के फिर किसी स्टेज पे जाके इकट्ठे बैठ जाते और काने काते और आपस में बगलगीर हो जाते और फिर कहते हैं हमारा रिवाज है और जनाब रात के दरवाजे खुला है, ये गलत बात है। तो फयाज सालार साहब का बात मैंने आपको तफसील से ये बताए और मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान के लिए उसने अच्छा मैसेज किया, क्योंकि ये ओरिजिनल मजदूरों की आवाज़ था, गरीबों की आवाज़ था। फयाज सालार के जलसे में कोई भी ग्रेड 10 से ऊपर आदमी नहीं जाते, मजदूर और गरीब। इसका खान साहब लाला जी, इसका मतलब ये है कि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है उसमें शऊर आ गया, बहुत ज्यादा वो बिल्कुल हर बात समझती है। आजकल जो हो रहा है वो उनके इलम में है, ये वो उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। नहीं डाल ये सकते, ये नहीं बात डाल सही है जी। मेरे साथ लाला इज़्ज़त खान साहब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल हम प्रोग्राम करेंगे। आज के लिए लाला जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं और लाला जी ने सबको ग्रेट कहा। और जो फयाज सलार साहब है, उन्होंने फयाज मजदूर सालार किसानों को इस जुर्रत को हम सलाम हम पेश करते हैं। उसकी जुर्त को हम सलाम करते हैं। शुक्रिया जी।